اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج سمبلا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 11 سے 20 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سمبلا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پہ غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سمبلا کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے سے شروع ہونے والا وقت ان افراد کے لیے خوشخبری لے کر آئے گا جو رشتے کی تلاش میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو شادی کے لیے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں ان کے معاملات میں بھی آسانی دیکھنے میں آئے گی۔ بہرحال وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہشمند ہیں، اس عشرے کے دوران کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ اگر آپ رشتے کی بات کریں تو کوئی آپ کو مثبت جواب ملے۔ اوورال اس عشرے کے دوران اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، لوگوں سے اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے آپ کوششوں میں مصروف رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی ایام آپ کی چند ایک خواہشات جو دوسرے لوگوں سے وابستہ ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے نہ تو اوورال اس عشرے میں آپ کوئی خاص جدوجہد یا محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف اس عشرے کی درمیانی ایام جو ہیں آپ کی کوششوں کو بھی ظاہر کریں گے اور ان کے پورے ہونے کی بھی نشاندہی کریں گے۔ کاروباری افراد کی اس عشرے کے آغاز میں جو انرجی، جو توانائی، جو منصوبہ بندی نظر آتی ہے وہ باقی ایام میں وہ نظر نہیں آ رہی، نہ ہی پریکٹیکلی وہ ان معاملات کو اس طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جس حکمت عملی کا انہوں نے اس عشرے کے آغاز میں تہیہ کیا تھا اس کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی ضرور کوشش کریں۔ وہ افراد جو شراکتی کاروبار کے آغاز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی ڈیسیژن نہ لیں، کیونکہ اس عشرے میں لیا گیا فیصلہ آپ کے لیے اتنا کوئی فیزیبل ثابت نہیں ہونے جا رہا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کم رہے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے حوالے سے، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات وغیرہ میں شرکت کے حوالے سے ارادہ کرتے بھی ہیں تو آپ ان معاملات کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کی طرف توجہ مرکوز رکھیں، کیونکہ ان کی توجہ تعلیم کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے بیرون ملک سفر کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ وہ طالب علم جو اعلیٰ تعلیم کے حصول سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے دوران ان کی کارکردگی خاصی متاثر کن رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جو بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران معاملات کے دوران بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ اس عشرے کا وقت ان کا ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کامیابیاں یا بہت زیادہ مال یہ اکٹھا کر سکیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا رزاق ہو، یا علیم ہو۔ 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق سرخ لوبیے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13، 17 اور 18 جنوری کی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ دنیا کے کس کونے سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ برج سمبلا والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔